پورا کیجئے، درود بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ آپ لوگوں سے التماس ہے، صدر اسلام سے لے کے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والے بالاخص شہدائے ملت جعفریہ اور جن ارواح کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ان ارواح کو شامل کیجئے۔ بالخصوص مرحوم صفدر عباس خادم، مست علی خادم، دوست محمد خادم، اپنے تمام تر مرحومین کو شامل کیجئے ارواح کی شادگی کے لیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط والمستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تعب بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ ظہور امام تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ درود شریف و واحد عبادت ہے جس میں دونوں ملک مصروف ہو جاتے ہیں، دائیں شانے والا نیکیاں بڑھاتا جاتا ہے اور بائیں شانے والا گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے۔ جتنا مجمع ہے اتنی آواز نہیں ہے، بآواز بلند تر صلوات۔ ایک بار وہ زحمت کیجئے بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا قصنعہ صنع صانع وہو الجواد الواسع فترى جناس البدائع واتقنا بحکمتہ صنائع۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، اعنی العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن، بسم الله الرحمن الرحيم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود بھیجے محمد والے۔ سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان مولائے متقیان و عاشقان مولائے عارفان، حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، سورہ مبارکہ عنکبوت اور اس کی آیت نمبر 64 سرنامہ سخن قرار دی گئی، اور اس آیت کی معنوی فضا میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا وہ موضوع سخن ہے مقصد حیات، زندگی کا مقصد۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایم، ایمبیشن، وہ انسان کی زندگی کا کیا ہونا چاہیے؟ سورہ مبارکہ عنکبوت 64 نمبر آیت، توجہ سامعین محترم، رسول اللہ نے فرمایا تھا فکر ساعت خیر من عبادت 60 سنہ۔ ایک لحظے کا فکر، تعمق، تعقل، تفکر، تدبر، ذہن پہ زور دینا ایک لحظے کے لیے 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سامعین محترم ساتھ دیجئے گا، بات کرنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا، اسلام فزیکل ایکسرسائز کا نام نہیں ہے،
اعمال کے انبار لگانے کا نام اسلام نہیں ہے، انبار عمل کا نام اسلام نہیں ہے، نیت کی پاکیزگی کا نام اسلام ہے۔ ان مجلسوں میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی فکر اور معرفت شعور بالیدہ ہو۔ ایک شخص کی بھی اگر فکر تبدیل ہو گئی تو وہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور وہ مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ترجمہ کرنے لگا ہوں، ابتدا میں میرا ساتھ دیجیے گا، ذہنوں پہ زور دیجیے گا ذرا، اور پھر انتہا میں انشاءاللہ بندہ حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ زندگانی دنیا جس کی اسٹیبلٹی کے لیے، جس کے سیٹل کرنے کے لیے، جس کے دوام و استمرار کے لیے، جسے مضبوط کرنے کے لیے تم نے جس دنیا کو سٹیبل کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی تمام کر دی، یہ زندگانی دنیا، یہ عالم ہست و بود کی زندگی، یہ عالم وجود کی زندگی، یہ عالم ملک کی زندگی ہماری نگاہ میں سوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں۔ آپ کی ہماری آپ کا ہمارا جو ویژن ہے، جو تھاٹ ہے، جو سوچ ہے، وہ اور ہے، ہماری نگاہ اور ہے، ہماری بصارت اور ہے، لیکن وہ خالق حقیقت جس کا ہر کلام ریئلٹی بیس ہے، حقیقت پہ مبنی ہے، جس کی اساس و بنیاد حق اور عین حق پر ہے، وہ خدا کہہ رہا ہے جس زندگی کو تم نے سٹیبل کرنے کے لیے ساری زندگی اپنی، ساری صحت، ساری ویلتھ، ساری ہیلتھ تم نے ختم کر دی، اس دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے سوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، جس زندگی کو دوام ہے، جس زندگی نے قائم رہنا ہے، جس کو استحکام ہے، جو مضبوط ترین ہے، جو ایٹرنل لائف ہے۔ توجہ، میں 4-5 الفاظ اس لیے بیان کروں تاکہ ایک ذہن میں تو کوئی لفظ رہ جائے۔ جس زندگی کو باقی رہنا ہے، اس زندگی کی ابتدا اس زندگی کے اختتام پہ ہے۔ 2 زندگیوں کا تذکرہ، میرا ساتھ دیجیے گا سامعین محترم۔ دراصل ہمارے ذہن میں نعمت کا تصور ہی نہیں ہے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ نعمت اصل کیا ہے۔ ساتھ دیجیے گا میرا۔ ایک سوال کروں آپ سے یہاں پر، جواب دیں گے؟ یہ بتائیے، زندگی، سوچ کے جواب دیجیے گا، آپ یہ مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ کے جواب دیں کہ صحت بڑی نعمت ہے یا پیسہ؟ سوچ کے جواب دینا۔ صحت؟ اچھا، اگر صحت بڑی نعمت ہے تو صحت تمام کیوں کر دی پیسہ کمانے میں؟ یہ ساری صحت ختم کر دی کہ لائف سٹیبل ہو جائے، رقبے بن جائیں، ڈور ڈنگر بن جائیں، 10 سالہ پلاننگ، 20 سالہ پلاننگ، 30 سالہ پلاننگ، ساری صحت میں نے۔ بھئی یہاں تو سچ بولو نا خدا کے لیے۔ بھئی میں مجلس کو کلاس روم بنا کے پڑھتا ہوں، اپنے وقت میں تمام کر دوں گا، لیکن جوانوں میرا ساتھ دینا۔ یہ بظاہراً، کبھی خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کبھی مجلسوں میں ثواب کی نیت سے نہ آنا، اس لیے کہ مولویوں نے، مقرروں نے ہمیں لالچی بنا دیا ہے۔ تم نے بس نیت کی تھی 22 فروری کو صفدر بھائی کے اشارے ثواب کے لیے مجلس میں جاؤں گا، واٹس ایپ پہ اشتہار آیا، تم نے نیت کی کہ میں جاؤں گا، گیا نہیں۔ زہرا کا لال گھر بیٹھے ہوئے اس نیت پہ ثواب دے دیتا ہے۔ وہ کریم ابن کریم ہے، تمہیں یہ ثواب کے لیے نہیں بلاتا۔ جو اتنی تم سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے نا، میرا جو ایسٹ ہے، وہ ہے وقت۔ وقت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جو امیر غریب سب کے لیے 24 گھنٹے ہی ہیں میرے بھائی، ہے توجہ؟ یہ وقت آپ اپنا صرف کر رہے ہیں اور یہاں آ رہے ہیں، زہرا کا لال آپ کو ثواب کے لیے بلائے گا۔ جو سخی ابن سخی ہے، کریم ابن کریم ہے، وہ آپ کو یہاں بلاتا ہے، کس لیے بلاتا ہے؟ کہ اپنے وجود کو میرے وجود میں ضم کر دو، تمہاری فکر تبدیل ہو جائے۔ تمہارے جو اندر کا یزید ہے، فرعون ہے، شداد ہے، اسے موت دے سکو، اس لیے بلاتا ہے۔ حل ہو جائے نا۔ دیکھیے، آپ آج بھی درود و سلام بھیج رہے ہیں، وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ، کیا معنی؟ ان روحوں پہ، یہ فنا کا معنی وہ فنا فی اللہ نہیں ہے، یہ فنا ہے دیوڑی۔ ان روحوں پہ سلام، اے حسین تیرے ان صحابہ پہ سلام جنہوں نے اپنے وجود کو تیرے وجود میں حل کر دیا تھا۔
تمہیں یہ زہرا کا لال ڈیزولو کرنے کے لیے بلاتا ہے کہ تم وقت کے حسین کے وجود میں اپنے وجود کو ڈیزولو کر دو، جذب کر دو، ختم کر دو، فنا کر دو، اس لیے بلاتا ہے۔ اسی لیے آقا بہجت کہا کرتے تھے کبھی یہ نہ سوچا کرو میں مجلس میں جا رہا ہوں، یہ سوچا کرو میں کربلا جا رہا ہوں۔ یا علی حق میرا ساتھ دیجئے گا ابتدا میں۔ ہاں مجھے ایمانداری سے بتائیے نعمت بڑی کون سی ہے؟ صحت یا پیسہ؟ اچھا تو ساری زندگی ختم کیوں کر دی پیسہ کمانے میں؟ اچھا پھر ایک سوال کروں آپ سے، یہاں کتنے افراد بیٹھے ہیں جن کی زوجہ نے، ماں نے، بہنوں نے یہ منتیں مانی ہوں گی شکر کے عنوان سے انکریمنٹ بڑھ جائے، دین بن جائیں، کاروبار چل جائے، یہ جو پہیہ جام ہوا ہوا یہ صحیح ہو جائے، معیشت کا میرے شوہر کی تو میں 10 دیگیں چڑھاؤں گی، اتنا دودھ پلاؤں گی، اتنے کو کھانا کھلاؤں گی، ہے نا؟ شکر کے عنوان سے پیسہ کمانے کے لیے کتنی منتیں مانی؟ ایمانداری سے بتاؤ یہاں پہ مجلس حسین میں بیٹھے ہو، کبھی تم نے پوری زندگی میں 40 سالہ زندگی 50 سالہ زندگی میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی کہ پروردگار تو نے صحت دی؟ نعمت بڑی کون سی ہے آپ کے نزدیک؟ پیسہ۔ یہاں تو سچ بولو خدا کے لیے، جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس طرح کی باتیں کرنے کا عادی ہوں نا، یہ ذرا سوچ کو تبدیل کرو نا۔ کبھی صحت، عجیب چیزیں آ گئیں، ہمارے شعراء ادب سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں، ضرب المثل عام ہو گئی، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے۔ کس نے کہہ دیا خالی ہاتھ آئے تھے؟ نہیں، نہ خالی ہاتھ آئے ہو نہ خالی ہاتھ جاؤ گے۔ جملہ میرا ساتھ دینا۔ سامعین محترم، پروردگار نے مجھے رقبہ بھی دیا، عہدہ بھی دیا، ہاں بڑی مجھے سربراہان ریاست میں سے ایک سربراہ بنا دیا، سب نعمتیں مجھے دے دی، رقبہ دیا، بینک بیلنس دیا۔ ایک ہی میرا بیٹا تھا، وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ میرا ساتھ دینا۔ اب کینسر وہ بیماری ہے جو گھر بھی لے جاتی ہے، سر بھی لے جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا، ہاں آغا خان کا بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ، بورڈ سے میں نے گزارش کی یہ رقبے اپنے نام کرا لو، ہاں یہ جو ہے نا گھر اپنے نام کرا لو، پیسہ سب لے لو، اس کو بچا لو میرے بیٹے کو۔ ہے توجہ؟ اچھا بچا کیا رہے ہو؟ لوٹا کیا رہے ہو؟ جو ساری زندگی کمایا وہ لوٹا رہے ہو، جو وہاں سے لے کے آئے زندگی وہ بچا رہے ہو۔ تو نعمت بڑی کون سی ہے؟ زندگی۔ تو خالی ہاتھ کیسے آئے؟ بھئی زندگی جیسی نعمت لے کر آ رہے ہو، خالی ہاتھ کیسے آئے؟ اور پھر خدا نے تمہیں خارجی نہیں بنایا، ناسبی نہیں بنایا، ولایت علی جیسی نعمت دے دی، خالی ہاتھ جا کیسے رہے ہو؟ اس جملے کا میں کوئی خطیبانہ جملے کہنے کا ممبر سے عادی نہیں ہوں، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، امام صادق علیہ السلام جیسی ہستی جن کے نام پہ آپ کا فقہ جعفریہ ہے، آپ حیران ہوں گے، سرکار یہ فرما رہے ہیں، سرکار ہاں جن کے نام پہ آپ کی فقہ جعفریہ ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ میں جعفر صادق اس بات پہ، سرکار کی حیثیت کو ذہن میں رکھنا ہاں اور پھر سوچنا۔ سرکار کہہ رہے ہیں میں جعفر صادق اس بات پہ اتنا فخر نہیں کرتا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، علی میرے سلبی پدر، میں سلبی پسر، مجھے اس بات پہ اتنا فخر نہیں ہے جتنا اس بات پہ فخر ہے کہ علی کی ولایت کا دامن میرے ہاتھ میں ہے۔ علی کا بیٹے ہونے پہ فخر نہیں ہے، علی کا مولائی ہونے پہ فخر ہے۔ دلیل کیا ہے کہ علی کا بیٹا ہونا ہے فضل الہی، علی کی ولایت پہ ہونا ہے فرض الہی۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے، تو خالیات کیسے چلے گئے؟ بھئی 2 رکعت تو خدا کے لیے۔ دیکھو اصل میں بتاؤں میری زندگی میں مسائل کیوں آ رہے ہیں، ذہن میں مقصد حیات رکھیے گا، تمہیداً گفتگو کر رہا ہوں۔ میری لائف میں یہ جو لائف ڈی ٹریک ہوئی ہے، مشکلات کا سامنا ہے، یہ مسائب کیوں آ رہے ہیں پتہ ہے؟ جو نعمتیں خدا نے مجھے دیں ان سے کنسنٹریشن کو ہٹا کر دوسروں کی نعمتوں پہ کان دھر لیے۔ بھئی وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں اتنا اوپر جا رہا ہے؟ ہاں خدا کی قسم کاش جو نعمتیں اس نے مجھے دی تھیں میں نے ان پہ کنسنٹریشن رکھی ہوتی، ان کا شکر ادا کیا ہوتا۔ کتنی نعمتیں ایسی تھیں جو فقط دروازے پہ رہیں،
شکر نہ کرنے کی وجہ سے داخل نہ ہوئی۔ اچھا میں گھر سے 2.5 روٹی کھا کے آ جاؤں ایک پانی ملی ہوئی دال کے ساتھ، اور یہاں میرے بھائی محبت کا اظہار کریں، اپنے مودت قدے پہ بکرے کی سجی لگا دیں، میں ایک نوالے سے زیادہ نہیں لوں گا۔ قبلہ پہلے وہ تو آپ کی اتنی خدمت ہم نے کی، اتنی محنت سے بنائی سجی آپ نہیں کھا رہے، کہا جو 2.5 روٹی کھا کے آیا ہوں وہ تو ہضم ہو جائے، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، جو خدا نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، شکر کر کے انہیں ہضم کرو، تاکہ وہ نعمتیں، جو نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں نا، وہ تمہیں ملے۔ تم نے نعمتوں پہ شکر نہیں کیا، تم نے دوسروں کی نعمتوں پہ کان دھر لیے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سرکار تشریف فرما تھے، انگور تناول کر رہے تھے۔ دیکھیے خدا نے جو شکر کا تقاضا کیا وہ تمہارے فائدے کے لیے کیا، اپنے لیے نہیں کیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے رہو، نعمتیں ہم بڑھاتے رہیں گے۔ لیکن ہم نے جب بھی پروردگار سے کیا، شکوہ کیا، پروردگار یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میری لائف ایسی، میرا یہ ایسا، میرا وہ ایسا، ساری زندگی۔ آج بتا رہا ہوں جوانوں، بزرگوں کی دعا چاہیے، جوانوں سے بات کر رہا ہوں، اپنی دعاؤں میں شکوے چھوڑ دو، شکر شروع کر دو۔ پروردگار میں اس کے بھی قابل نہیں تھا، تو نے یہ دیا، میں اس کے بھی قابل نہیں تھا، تو نے یہ دیا، میں اس کے بھی قابل نہیں تھا، یہ دیا۔ دیکھنا پھر نعمتیں اتنی ہوں گی سنبھالی نہیں جائیں گی۔ امام تشریف فرمایا اگر آل محمد نہ ہوتے کبھی فلسفہ سمجھ ہی نہ آتا ہمیں، کیا فلسفہ ہے شکر کا۔ سرکار انگور تناول کر رہے تھے، ایک شخص آیا چاہنے والا تھا، فرزند رسول اتنا عرصہ ہو گیا، 3 مہینے ہو گئے گھر کا۔ اب میں اس عبارت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ فرزند رسول اتنا عرصہ ہو گیا، میں 3 مہینے ہو چکے ہیں، گھر کا کرایہ نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بچوں کی تربیت کے لیے وسائل نہیں ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، سارے اس نے شکوے سرکار کی بارگاہ میں کیے۔ سرکار انگور تناول کر رہے تھے، ایک گچھا انگور کا اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے تنزن دیکھا اور مسکرایا، سرکار اس انگور کے گچھے سے میرے گھر کا بل ادا ہو جائے گا، کرایہ ادا ہو جائے گا، میرے بچوں کا پیٹ۔ سرکار مسکرا رہے ہیں، اتنے میں دوسرا داخل ہوا، سلام کیا، اس کو ایک گچھا دیا تھا، سرکار نے اس کو ایک انگور کا دانہ دیا۔ ایک انگور کا دانہ لے کے کہتا ہے فرزند رسول میری اوقات و حیثیت کہ ید اللہ ہاتھوں سے بارگاہ ملکوتی سے ایک انگور کا دانہ، سرکار نے پورا گچھا سامنے رکھ دیا۔ کہا سرکار میں نے بھی ایک انگور کے دانے کا شکر ادا نہیں کیا، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا یہ ایک انگور کا دانہ آپ نے دیا، جاتا گھر جا کے گرینڈر کر کے جوس بنا کے بچوں کو پلاتا، بیوی کو پلاتا، نعمتیں بڑھتی، بلائیں ٹلتی، رزق میں اضافہ ہوتا، بارگاہ ملکوتی سے لے کے آیا ہوں، ابھی میں نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، آپ نے یہ گچھا دے دیا۔ سرکار نے پورا ٹوکرا سامنے رکھ دیا، یہ شکر کرتا جا رہا ہے، نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کہ مولا میں دل سے کہہ رہا ہوں، میری حیثیت اوقات گناہگار خطاکار معصیت کار شخص ہوں، میری حیثیت نہیں تھی کہ ایک دانہ لیتا، آپ نے گچھا دے دیا۔ سرکار نے کہا بلاؤ میرے نوکر کو، نوکر کو بلایا، کہا جس باغ کے یہ انگور ہیں اس کے کاغذات لے آؤ، پورا باغ نام کر دیا۔ پہلے والا دیکھتا رہ گیا، توجہ سامعین محترم، درود بھیجے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ پہلے والا حیران ہے، مولا یہ کہاں کا عدل ہے، ضرورت مند میں تھا، نواز اس کو دیا، کہ تو نے ساری زندگی پروردگار سے شکوہ کیا تو تیری زندگی اسی عذاب میں رہے گی۔ یہ شکر کرتا جا رہا ہے، نعمت خدا دیتا جا رہا ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا، یہ زندگانی دنیا سوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں، جو آیت میں نے سرنامہ سخن قرار دی۔ سامعین محترم دیکھیے، قرآن مجید ہے، فیض احمد فیض کی غزل نہیں ہے، مومن خان مومن کی جو ہے وہ خطابت نہیں ہے، علامہ اقبال کی شاعری نہیں ہے، مرزا غالب کا دیوان نہیں ہے کہ اس میں بار بار قافیہ ردیف اور یہ سارے اوزان پورے کیے جا رہے ہیں، ہم وزن الفاظ آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ خالق حقیقت کا عین حقیقت پہ مبنی کلام ہے۔ اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ تعمق ذہن انسانی میں، طبیعت انسانی میں، نفس انسانی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ پروردگار تو کہہ رہے زندگانی دنیا کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں،
تماشا ابس ہو سکتا ہے، کوئی دیوانہ، کوئی میراثی، کوئی پاگل کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے کوئی تماشا دکھا دے، لیکن کھیل ابس نہیں ہوتا۔ کھیل جو ہے اسپورٹس اینڈ گیمز ہے۔ توجہ سامعین محترم، ابھی یہاں میں آ رہا تھا، دوسرے راستے پہ مجھے گوگل لے گیا، وہاں پہ والی بال ہو رہی تھی، بچے والی بال کھیل رہے تھے۔ ایسا ہے نا، والی بال ایک کھیل ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کھیل ایجاد کرنے والا بناتا ہے یا کھلاڑی؟ اس نے ایجاد کیا۔ ایسا کرکٹ کھیلی جاتی ہے، دیکھی جا رہی ہے، آج آپ کی وہ چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، 50 اوور کی ہوگی، ہاں، پہلا پاور پلے اتنا، دوسرا اتنا، ایسا ہی ہے نا، میرے ساتھ دیجئے گا۔ 11 کھلاڑی میدان میں ہوں گے، 12واں غیبت میں ہوگا، ہاں، ایک بال ہوگی 3 وکٹوں کو، ایک بال 3 وکٹوں کو اڑائے گی۔ جو بھی ہے، ذہن کہاں جا رہے ہیں، میں کہیں اور لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ دیکھیے جس نے یہ کھیل ایجاد کیا نا، رولز اینڈ ریگولیشن، کرائیٹیریا، لیمیٹیشنز، حدود و قیود کا تعین کھیل بنانے والا کرے گا کہ اتنا پاور پلے، اتنے اوورز، اتنے فیلڈرز، ہاں، ایسا ہی ہے نا۔ جس نے کھیل بنایا، جس نے کھیل ایجاد کیا، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، جتنے بھی کھیل ہیں، کھیل بنانے والا رولز اینڈ ریگولیشن، شرائط، قواعد و ضوابط کا تعین بھی وہ کرتا ہے، کھلاڑی کو اختیار نہیں۔ اچھا کھلاڑی وہ ہے جو اپنی مرضی کا نہیں، کھیل بنانے والے کی مرضی کا کھیل کھیلے۔ بات میں کر گیا ہوں، خدا کہہ رہا ہے یہ زندگان یہ دنیا سوائے کھیل کے، سوائے تماشے کے کچھ نہیں۔ اس دنیا کو خدا تعبیر کر رہا ہے کھیل سے۔ کھیل ایجاد ہم نے کیا، زندگی ہم نے دی، دنیا میں ہم نے بھیجا، تو رولز اینڈ ریگولیشن بھی ہم بتائیں گے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی تمہاری مرضی کی نہیں، ہماری مرضی سے گزارنی ہے۔ بھئی کھیل ہم نے ایجاد کیا نا، کھیل بھی ہم بتائیں گے کیسا کھیلنا ہے۔ اچھا کھلاڑی وہ ہے جو اپنی مرضی کا نہیں، کھیل بنانے والے کی مرضی کا کھیل کھیلے۔ خدا کہہ رہا ہے زندگی کو ہم تعبیر کر رہے ہیں کھیل سے، بتائیں گے ہم کیسے گزارنی ہے۔ سمپل سی بات ہے، اگر تم نے زندگی گزاری ہمارے جیسی، تو وہ زندگی جس نے اس زندگی کے بعد قائم و دائم رہنا ہے، آخرت میں زندگی گزارنا اپنی مرضی سے۔ اس دنیا میں زندگی ہماری مرضی سے گزارو، آخرت تمہارے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہے۔ جس زندگی جو ایٹرنل لائف ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ میرا ساتھ دیجئے گا سامعین محترم، ہاں، ہم پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، اپنے وقت میں تمام کر دوں گا، لیکن یاد رکھیے گا ممبر پہ بٹھانا آپ کے اختیار میں تھا، اترنا میرے اختیار میں ہے۔ جب تک یہ مقصد حیات کی 2-3 باتیں جوانوں کے ذہن میں نہیں پہنچے گی نا، میں ممبر نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، مجھے بڑا، میں مزاحم نہیں ہوتا زیادہ، لیکن اس ٹاپک پہ چاہوں گا جہاں اتنے خرچ اخراجات کیے گئے ہیں، تو جہاں پر ثواب کی نیت ہے، وہاں جو مقصد ہے مجلس کا، یا بظاہراً مجلس اعضاء میں بیٹھے ہیں، لیکن باطناً اسی مجلس کا، اسی تحریک کا حصہ ہیں جس کی بنیاد ایک بھائی اور ایک بہن نے رکھی تھی۔ کبھی تم اس کربلا ظہور امام کی تیاری نہیں کر سکتے جب تک اس کربلا کو نہیں سمجھو گے۔ میرا ساتھ دینا، یہ دنیا میں نے تمہیں دیا ہے، اس لیے دنیا چلتی ہے میری مرضی سے۔ اچھا پیسہ آ جائے نا میرے پاس، رقبہ آ جائے، وزارتیں آ جائیں، کثیر العیال ہو جاؤں، تو میں پلاننگ کر رہا ہوتا ہوں، یہ 10 سالہ پلاننگ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ یہ 10 سالہ پلاننگ، یہ 15 سالہ پلاننگ، یہ 20 سالہ پلاننگ، ایسا ہی ہے نا۔ میں اپنی پلاننگز کر رہا ہوتا ہوں۔ خدا کہتا ہے پلاننگ تمہاری نہیں چلے گی، پلاننگ ہماری چلے گی۔ میرا ساتھ دیجئے گا، یہ دنیا میں نے تمہیں بھیجا ہے نا، دنیا چلتی ہے میری مرضی سے۔ ہمیں خدا عقل دے دے، شعور دے دے، ہاں، اس کے ساتھ پھر عہدے دے دے، ہاں، پھر رقبے دے دے، اسٹیٹس دے دے، ہم پھر پلاننگ کرتے ہیں، یہ ایسی پلاننگ ہونی چاہیے۔ خدا کہہ رہا ہے تمہاری نہیں چلے گی پلاننگ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، فرعون سے بڑھ کر کوئی پلانر ہوگا؟ نہیں نا، ساری حکومتیں اس کے اختیار میں، قوت،
اختیار، اقتدار، سب کچھ اس نے پلاننگ کی تھی. یہ کیا تھی؟ اب روایتیں پڑھ لیجئے گا. میں اکثر اہل سنت کی ہی ساری تاریخ پڑھتا ہوں، لیکن غیر جانبدار پھر تجزیہ کرتا ہوں، نیوٹرل انالیسس کرتا ہوں پھر اس کے اوپر، غیر جانبدار. توجہ. اب یہ تمام قصص الانبیاء لکھنے والوں نے یہ لکھا. کتنے بچوں کا قاتل؟ 30,000، 50,000، 70,000 جو ریٹن ہے، اور 90,000 جو ہم نے مفسرین سے سنا. 90,000 یا 70,000 بچوں کا قتل کیا فرعون نے. کس لیے؟ موسیٰ نہ آنے پائے. کتنے فزیکل ریلیشن اس نے توڑ دیے، کتنی عورتوں کے حمل کو ضائع کرا دیا، کتنے جوانوں کو تہہ تیغ کر دیا، کتنے بچوں کو ذبح کر دیا. پلاننگ کیا تھی؟ قوت، طاقت، سب کچھ اس کے پاس تھا نا. پلاننگ یہ تھی موسیٰ نہ آنے پائے. خدا نے اسی گھر میں، فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پال کے بتایا دنیا تیری مرضی سے نہیں، میری مرضی سے. ہے توجہ سامعین محترم؟ دنیا تیری مرضی سے نہیں چلتی ہے، میری مرضی سے. ہے توجہ؟ اچھا سامعین محترم، اصل میں بتاؤں کیا ہے؟ عجیب عجیب ترجمے کیے گئے نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و بشر کو خلق نہیں کیا مگر وہ میری کیا کریں. میرے بھائی عبادت کا ترجمہ کر رہے ہو نا، یہیں پہ غلطی کر رہے ہو. عبادت سے عبادت گاہ کا تصور آتا ہے. آغا جوادی عاملی نے بڑی خوبصورت بات کی. میں خدا کی بارگاہ میں آ کر پانچوں وقت اس کی بارگاہ میں، اس کی عبادت گاہ میں کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں تیرا بندہ ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں. باہر نکل کر کوئی ہوائے نفس کا بندہ ہے، کسی نے اولاد کو خدا بنا لیا، کسی نے نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیا، کسی نے عہدوں کو خدا بنا لیا، کسی نے پیسے کو. بیٹیاں میری پڑھیں گی گورنمنٹ اسکولوں میں، بیٹے کو پڑھاؤں گا بیکن ہاؤس میں، جنا ہائز میں ہیں، بڑے بڑے امریکن سکولز میں، اس لیے کہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. خدا کی قسم یہ شرک ہے، حسینیت نہیں ہے. بیٹے کو امانت الہی سمجھو، پیسے کو نعمت الہی سمجھو. نعمت کو امانت پہ قربان کر دو، پھر فرزندان توحید، پھر حسینی میدان میں آئیں گے. ہے توجہ؟ بھئی آپ یہاں بیٹھے ہیں، حسینی بیٹھے ہیں، باہر نکل کر یزیدی کردار، بہنوں کا حق نہیں دے رہے، بیویوں کا حق نہیں دے رہے، بیٹیوں کے حق نہیں دے رہے، ہمسایوں کا قبضہ کر لیا، فلاں کا قبضہ کر لیا، اس کے پٹھے کاٹ لیے. ہے توجہ؟ نہیں سمجھے نا آپ میری بات؟ آپ کی بکری نے آپ کے سامنے 7 والے کا اگر جو چارہ تھا وہ کھا لیا نا، اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے روکا نہیں، اس کا دودھ پینا حرام ہے آپ پہ. 40 دن تک دعا نہیں ہوگی، خدا کے 70,000 ملائکہ لعنت کریں گے. اور امام کا ظہور ہو جائے گا، پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہاں جانا ہے میں نے. امام کلام کرے گا، اثر نہیں کرے گا. جیسے امام حسین کا کلام، زیادہ تر ان کا جملہ ہے نا، میرا جملہ نہیں ہے. خدا کہہ رہا دنیا چلتی ہے میری مرضی سے. ہم خدا کی بارگاہ میں آ کے، یہاں تو ہم بیٹھے ہیں عبادت کر رہے ہیں، باہر نکل کے کیا کریں؟ تو ترجمہ عبادت نہیں ہے. میں نے جن و بشر کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری بندگی کریں. 24 گھنٹے جہاں رہو میرے ہو کے رہو. ناپ تول کے وقت میرے ہو کے رہو، کاروبار کے وقت میرے ہو کے رہو، خلوت میں میرے ہو کے رہو. موبائل ہاتھ میں آ جائے جوانوں کے، میرے ہو کے رہو اس وقت. خلوت جہاں رہو. ایک جملہ کہوں، خدا کے لئے بڑے اسٹیٹس اپلوڈ کرتے ہو، اس اسٹیٹس کو بھی دل پہ لکھ لو. تم نعمتوں کے لیے خلق نہیں ہوئے، نعمتیں تمہارے لیے خلق ہوئی ہیں. تم نعمتوں کے، جتنی بڑی نعمت ہے نا، تم اس کے لیے نہیں بنے. خدا کے لیے اپنے آپ کو اس کے پیچھے قربان نہ کرو. نعمتیں تمہارے لیے بنی ہیں، تمہیں اس نے اپنے لیے بنایا ہے. 24 گھنٹے جہاں. فزیکل ایکسرسائز کا نام اسلام نہیں ہے خدا کے لیے. ہم وسائل سے دل لگا لیتے ہیں. میرا ساتھ دیجئے گا، سلیمان بن داؤد کا کتنا بڑا مقام ہے. میں اپنے وقت میں تمام کر دوں گا لیکن ساتھ دیجئے گا. کتنا بڑا دسترخوان تھا سلیمان بن داؤد کا. دنیا کے ہر انواع اقسام کے کھانے ہوتے تھے، اور وہ ظہر سے لے کے مغرب تک، عصر تک چلتا رہتا تھا. پوری دنیا ہر خاص و عام کے لیے دسترخوان ہوتا تھا. بچپن کے دوست کو مدعو کر لیا کہ تم نے میرے گھر آنا ہے.
اور دسترخوان پہ کھانا تناول کرنا ہے۔ اس نے کھانا کھانا شروع کیا، ایک حسین نوجوان سفید رنگ کے لباس میں ملبوس، یہ کھانا کھاتا جا رہا ہے، وہ گھورتا جا رہا ہے۔ کھانا تمام ہوا، بچپن کا دوست تھا، آیا اور آ کے چیخ کے کہتا ہے، عجیب جملہ سنیں گے، کہتا ہے سلیمان تم یہاں آنر کے لیے، رسپیکٹ کے لیے، تعظیم کے لیے، توقیر کے لیے بلاتے ہو یا تضحیق کے لیے بلاتے ہو، ذلیل کرنے کے لیے بلاتے ہو؟ کیوں، کیا ہوا؟ کہ تم نے ایسے بندے کو دعوت دے دی، میں کھانا کھاتا رہا، وہ مجھے گھورتا رہا۔ کہ کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا؟ کہ وہاں تھا، ایسا تھا، اس طرح کا اس کا حلیہ تھا۔ کہا اچھا وہ تھا، انسانی شکل میں ملک الموت تھا۔ ساری ہوا رخصت ہو گئی، ہے توجہ؟ اچھا ملک الموت تھا، مجھے کیوں گھور رہا تھا؟ ہو سکتا ہے تیرا وقت آ گیا ہو سکتا ہے تیرا وقت۔ اچھا سلیمان بچپن کی دوستی ہے، دوستی کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں۔ خدا نے تمہیں ولایت دی ہے، قوت دی ہے، اختیار دیا ہے، قدرت دی ہے، تم جو ہے اعجاز نبوت اور رسالت سے ان بادلوں کو حکم دو کہ بادل مجھے یہاں سے اٹھا کر کسی تیسری دنیا میں پھینکائیں، ملک الموت سے دور۔ سلیمان نے حکم دیا، بادلوں نے اٹھایا، دوست کو اٹھا کے تیسری دنیا میں پھینک دیا۔ اگلے دن پھر دسترخوان لگا، وہ جوان پھر آ گیا، اب سلیمان نے پکڑ لیا، آ جاؤ بھائی کیا ہوا؟ پھر تم میرے دوستوں کو گھورتے ہو؟ میرے دوستوں کو گھورتے ہو؟ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا تھا۔ اچھا موت کا وقت آ گیا تھا تو تم روح قبض کرتے نا، سارے لوگوں کی جان تم روح اس طرح سے غور غور کے قبض کرتے ہو، تم روح قبض کر لیتے، غور کیوں رہے تھے؟ کہ سلیمان بات یہ نہیں ہے، غور میں اس لیے نہیں رہا تھا، غور میں اس لیے رہا تھا پروردگار عالم نے اس شخص کی موت کا وقت اور مکان جو بتایا، وہ آج کا دن یہاں سے کوئی تیسری دنیا، یعنی امریکہ، کنیکٹنگ فلائٹ میں بھی آپ 2 دن بعد پہنچتے ہیں وہاں جا کے، ہاں تیسری دنیا۔ اس دور میں تو وسائل ہی نہیں تھے، خدا نے جو مجھے اس کی موت کا وقت بتایا وہ آج کا دن تھا، جو جگہ بتائی وہ یہاں سے کوئی تیسری دنیا تھی۔ غور اس لیے رہا تھا ایک دن میں یہ یہاں سے وہاں کیسے پہنچے گا؟ سلیمان نے کہا میں نے سلیمان نے کہا وہ تو وہاں پہنچ گیا، کہا پھر مجھے میرا کام کرنے دے۔ خدا کہہ رہا ہے دنیا تمہاری مرضی سے نہیں، میری مرضی سے۔ پلاننگ چلے گی اس کی چلے گی نا، تو بہتر نہیں سرنڈر کر جاؤ اس کے سامنے۔ ہاں تمہاری پلاننگ سے کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے اپنے آپ میں۔ ہمارے جملہ کہہ دوں، ہمارے ہر کسی کے اندر نہ ایک فرعون بیٹھا ہے اندر، کسی کا مصر چھوٹا ہے، کسی کا بڑا، جس کا جہاں دل کرتا ہے وہ وہاں پر۔ اب بھائی میں زندگی کی نا ہر مجلس کو اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں، ہے توجہ؟ بس تمام کرو، ساتھ دیجیے گا۔ سلیمان بن داؤد کتنا بڑا مقام ہے، خدا نے تخت دیا، تاج دیا، ریاست دی، سلطنت دی، دولت دی، ہر نعمت سے نوازا، اتنی بڑی صفات دے دی، تحت و سرا سے عرش اولاد تک حکمرانی دے دی، اولاد سے محروم رکھا۔ اور روایت میں جناب سلیمان کیونکہ اسٹیٹس کانشیس تھے، اس لیے جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوں گے۔ دنیا مانگی تھی نا، کاش خالق کے دنیا کو مانگا ہوتا پہلے، اس میں درجات ہے، پھر بحث کروں گا۔ سب کچھ دیا، ہر نعمت دی، اولاد سے محروم رکھا۔ اب جب دیکھ لیا کہ اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، وسائل تمام ہو گئے، بارگاہ خداوندی میں دست دعا بلند کیے، پروردگار تو نے تخت دیا، تاج دیا، ثروت دی، جاہ و حشم دیا، عصر و رسوخ دیا، اتنی بڑی سلطنت، ریاست، اس کا مجھے حکمران بنایا، حاکم بنایا، ہاں جمادات، نباتات، حیوانات پر تصرف دیا، اولاد نہیں دی۔ آواز قدرت آئی، سلیمان جب لوگ تمہارے پاس آتے تھے اور آ کے کہتے تھے تخت بھی ہے، تاج بھی ہے، ثروت بھی ہے، جاہ و حشم بھی ہے، عصر و رسوخ، ہر نعمت ہے، اولاد نہیں ہے، تو تم کہتے تھے وہ بھی ہو جائے گی۔ تم نے اپنے زور بازو پہ بھروسہ کیسے کر لیا؟ یہ کیوں نہ کہا جس نے تخت دیا وہی اولاد دے گا، جس نے
یہ کیوں نہ کہا کاش تم نے نعمتوں سے چھوڑ کے زور بازو کو وسیلہ نہ بنایا ہوتا، ڈائریکٹ کنیکشن ہم سے سٹرونگ کیا ہوتا۔ تم نعمتوں کے لیے خلق نہیں ہوئے، جس نے نعمتیں دی ہیں نا تمہارا کنیکشن وہاں سٹرونگ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا شریعت اپنے مجرم کو معاف کر دیتی ہے، فطرت نہیں کرتی۔ لاز آف نیچر جو ہیں وہ چینجیبل نہیں ہیں۔ بھائی شراب پیو گے گردے خراب ہوں گے، استغفار سے صحیح ہونے والے نہیں ہیں گردے۔ کسی کا حق کھاؤ گے تو تمہارا حق پہ بھی ڈاکہ ڈلے گا، کسی کی عزت کو تارا تار کرو گے تمہاری عزت پہ بھی ہاتھ ڈلے گا۔ جو لاز آف نیچر ہے نا وہ فرعون کے لیے بھی سیم ہے، موسیٰ کے لیے بھی سیم ہے، نمرود کے لیے، ابراہیم کے لیے، رومن امپائر کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سیم ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام، بڑی جلدی سے آگے بڑھوں، تمام کر رہا ہوں۔ جناب یوسف علیہ السلام کتنا بڑا مقام ہے، ان کے قصے کو قرآن نے احسن القصص کہا، بہترین، افضل التفضیل کا صیغہ ہے احسن القصص، احسن، بہترین ترین قصہ جو ہے وہ یوسف کا ہے۔ ایک سورہ یوسف کے نام پر ہے۔ خدا نے 11 بھائی دیے، 10 بھائی ڈالڈا کی پیداوار نہیں تھے، جمر تھے، ٹرینر تھے، جنگجو تھے۔ 10 بھائیوں نے اٹھایا، یوسف کو کنویں میں ڈالنے لگے۔ یوسف نے مسکرانا شروع کیا، بھئی ہم تجھے لقمہ اجل بنا رہے ہیں، تجھے موت کے گھاٹ اتارے، تو ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، ہاں چہرے پہ تبسم کیسا، یہ خوشی کیسی؟ یوسف نے عجیب جواب دیا، کہا خدا نے مجھے اتنے شجاع، دلیر، بہادر 11 بھائی دیے تھے، جب سے یہ بھائی دیے نا انہی کی آس پہ بھروسے پہ رہا۔ جس کے 11 بھائی ایسے ہوں، کوئی مخالف دشمنی کجا کیسے میلی آنکھ سے دیکھے گا؟ بھائیوں پہ بھروسہ کیا، بھائی قاتل نکلے۔ کاش رب پہ بھروسہ کیا ہوتا۔ اس طرح کی تقریر سننے کے میرے خیال سے عادی نہیں ہوں۔ ہاں ابھی خیبر اکھاڑ کے پھینکا ہوتا، واپس ہی نہیں آیا، یہاں سارے کھڑے ہوتے۔ محمد فضائل پڑھنا بڑا آسان ہے۔ ہاں ہے توجہ؟ خدا کے لیے خدا ہمیں توفیق دے، ہماری فکر تبدیل ہو جائے نا۔ آس کس سے لگائی؟ سلیمان بن داؤد نے زور بازو پہ بھروسہ کیا۔ توجہ، ہاں یوسف نے بھائیوں میں بھروسہ کیا۔ جس پہ بھروسہ کرو گے نا خدا کے سوا، وہی تمہارا گلے کی ہڈی بنا دے گا خدا۔ بہتر نہیں کہ رب سے کنیکشن کو سٹرونگ کرو۔ اچھا رب سے ڈائریکٹ جو ہے کنیکشن سٹرونگ نہیں ہو سکتا۔ میں دلیل دوں گا آگے، سمپل سی بات کر رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ دیکھیے ادھر اس امام بارگاہ میں یہ اپلینسز ہیں، یہ مائک، وہ لائٹ، یہ پنکھے، ایسا ہی ہے نا، آگے موٹر ہوگی پانی والی۔ ہاں یہ ساری چیزیں کب چلتی ہیں؟ جب ایک چیز ہو، وہ کیا ہے؟ اچھا وہ کرنٹ جو ہے، الیکٹرک کرنٹ، وہ وجود رکھتا ہے؟ اچھا اچھا پھر ہاتھ لگا کے دکھانا، پھر سمجھ آئے گی وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا نا، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نظر نہ آئیں لیکن وجود رکھتی ہیں۔ اچھا وہ الیکٹرک کرنٹ ادھر آ رہا ہے تو ساؤنڈ ٹرانسفر ہو رہی ہے، وہاں جا رہا ہے تو مووی بن رہی ہے، ادھر جا رہا ہے تو ایسا ہی ہے نا۔ یہ الیکٹرک کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ تھرمل پاور اسٹیشن سے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے کہا بیچ میں سے نا ٹرانسفارمر کو ہٹا کر ڈائریکٹ تھرمل پاور اسٹیشن سے امام بارگاہ چلا کے دکھاؤ۔ ہاں ہے توجہ؟ چلا کے دکھاؤ، کیا ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ زیادہ انرجی آ جائے گی۔ ہم خدا کی ذات سے ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے، بیچ میں ایسے ٹرانسفارمر کی ضرورت ہے جو واسطہ فیض الہی ہو۔ چھوڑنے لگا ہوں ممبر، میرا ساتھ دینا، آخری 10 منٹ فضائل کے، میرا ساتھ دیجیے گا۔ ایسا ٹرانسفارمر چاہیے جو واسطہ فیض الہی ہو۔ 30 سال سے ہمارے جوانوں کو عجیب بحثوں میں لگا دیا، یہ محمد و آل محمد نوری تھے یا بشر تھے، خاکی تھے، ایک گروپ یہاں کا بن گیا، ایک گروپ یہاں کا بن گیا۔ دونوں گروپوں سے اہل بیت کا تعلق نہیں ہے، اعتدال چاہیے۔ ہاں اگر شوق ہے نا، ایک بات کروں گا سمپل سی سمجھ آ جائے گی، جس نے میٹرک بھی کی ہوئی ہوگی نا میری بات کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ سمپل سی بات کر رہا ہوں، اس پہ اپنا دماغ کو نہ الجھاؤ، یہ نوری تھے یا بشر تھے۔ میں کہہ رہا ہوں نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ نور نہ ہوتے پیغام لے نہیں سکتے تھے، بشر نہ ہوتے پیغام دے نہیں۔
ایسا میڈیم چاہیے، ایسا ٹرانسفارمر چاہیے جس کا ایک کنیکشن تھرمل پاور اسٹیشن سے ہو، دوسرا اپلائنسز سے ہو۔ اب اس کی جتنی کیپیسٹی ہے اسے اتنا کرنٹ دے گا، اس کی جتنی کیپیسٹی۔ میرے بھائی یہاں 200 بندے مجھے سن رہے ہیں، 200 بندوں میں سب کا حسین برابر نہیں ہے، سب کا علی برابر نہیں ہے۔ جس کی جتنی معرفت اسے اتنا علی مبارک۔ یہ لڑنے کی بات ہی نہیں ہے۔ جو ایک پیش امام کے پیچھے 200 بندے نماز پڑھے سب کا خدا برابر ہے؟ نہیں، یہ لڑنے کی باتیں نہیں۔ کہاں جا رہے خدا کے لیے؟ علم کے لیے آؤ میدان میں، سو اس کے لیے، کھاؤ اس کے لیے، پیو اس کے لیے، اٹھو اس کے لیے، جہاں رہو اس کے ہو کے رہو۔ اس کا لحاظ یہ تقاضا ہے۔ چھوڑ رہا ہوں ممبر، بس کھاؤ اس کے لیے، پیو اس کے لیے، سو اس کے لیے۔ ایک سونے والا سویا ہی تھا نا، آخری 10-15 منٹ رہ گئے میری تقریر کے۔ ہاں ایک سونے والا فقط سویا تھا نا، فقط سویا تھا۔ جملہ کہہ دوں، سورہ بقرہ 207 نمبر آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کر کے اس کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں، جو سو کے اس کی مرضیاں خریدتا ہو نہ جانے انٹینشنلی 2 رکعت نماز پڑھ کے کیا لیتا ہوگا۔ مجھے اتنا پتا ہے، اللہ اکبر۔ جملہ کہوں؟ اچھا دیکھو، میں یہاں تھوڑی سی بات کر دوں پھر اگلا جملہ کہوں گا تاکہ بیس بن جائے۔ ایک سوال کا جواب دیں، بستر پہ لیٹنا آپ کے اختیار میں ہے یا سونا؟ سلامت رہو۔ ڈاکٹر صاحب ہے نا، ماشاءاللہ، خدا آپ کو حاسدین کے شر سے بچائے۔ ہاں سب کو، مومنین کو میرا ساتھ دینا۔ بستر پہ لیٹنا اختیار میں یا سونا؟ لیٹنا نا۔ نیند اختیار میں؟ اچھا نیند کب آتی ہے؟ جب نفس و مطمئن، ہاں نفس مطمئن ہوگا نا۔ اچھا آسان کر دیتا ہوں، گھوڑے بیچ کے سونا۔ گھوڑے بک گئے اب سو جاؤ۔ جو گھوڑے بیچ کے سوئے وہ تو ہو مطمئن، جو جان بیچ کے سو رہا ہو۔ جو جان بیچ کے سو رہا ہو۔ سامعین محترم ساتھ دیجئے گا میرا، میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہاں علی مقصد حیات کیا ہے؟ یعنی بندگی۔ جہاں رہو اس کے ہو کے رہو۔ بستر پہ سونے والا بندگی کی معراج پہ تھا، اس نے فقط سو کے ساری مرضیاں خرید لی۔ خدا نہ، اب آسان کرتا ہوں بات کو، نفس مسترب ہونا، اضطراب ہو، نیند نہیں آتی، خدا نہ خواستہ مجھے کوئی کہہ دے اگر آپ لوور پنجاب میں ان 10 دنوں میں محرم کے نظر آ گئے شوٹ کر دیں گے۔ میں امریکہ میں جا کے ٹرمپ کے ساتھ بھی سو جاؤں نا، نیند نہیں آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں میرے ڈنگروں کے ساتھ کیا کریں گے، میری بیوی کے ساتھ کیا کریں گے، میرے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے، میری NGO کے ساتھ کیا کریں گے، میرے مدرسے کے ساتھ کیا کریں گے، پاسے پلٹتا رہوں گا۔ ہاں اچھا اب قرآن نے جو معیار فضیلت دیا وہ کیا ہے؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ وَعْبُدْ رَبَّكَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی اتنی بندگی کرو، اتنا سر تسلیم خم کرو، جتنا کہے اتنا کرو۔ موسٹ ایفیشنسی بھی نہیں چلے گی، ایفیشنٹ بھی بننے کی، جتنا کہے اتنا کرو، جب کہے تب کرو، جیسے کہے ویسے کرو۔ یہ سمپل 24 گھنٹے یہ کرنا ہے تم نے۔ اتنی بندگی کرو حتیٰ یاتیک الیقین کہ نفس مطمئن ہو جائے۔ نفس کا مطمئن ہونا کمال ہے، کسی کے پاس ہونا کمال نہیں۔ اور میرے بھائی ایک رات کی دونوں باتیں ہیں، مَن یشری بھی لا تحزن بھی۔ ایک ہی رات کو دونوں کام ہو رہے ہیں، دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں، دونوں آیتیں قرآن میں قرآن کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی۔ ہاں میں میرے اوپر نہ توہین لگانا، قرآن مجید کی دونوں آیتیں پڑھوں گا۔ چھوڑ رہا ہوں ممبر، چھوڑتے چھوڑتے بھی کافی وقت لے لیتا ہوں میں معذرت کے ساتھ۔ ہے توجہ سامعین محترم؟ ہاں ایک رات میں 2 کام ہو رہے ہیں، ایک یہ بستر ہے، ایک وہ غار ہے، دونوں کی آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اچھا دنیا میں بڑے بڑے بھیس بدلے گئے، لال مسجد نے بدلا بھیس، داعشیوں نے بدلا بھیس،
عورتیں بن کے نکل رہے تھے. اچھا پوچھو گے, کہیں گے قبلہ جان بچانا واجب نہیں اوجب ہے, چاہے عورت بن جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. مگر ایک بات طے ہے, دنیا میں بھیس بدلے جاتے ہیں جان بچانے کے لیے, مگر چشم فلک نے ایسا بھیس نہیں دیکھا جو شب ہجرت امامت نے بھیس بدلا نبوت کا جان لٹانے کے لیے. اگر تھوڑا سا وقت لے لوں زیادہ 10 منٹ اجازت ہے؟ اجازت 10 منٹ صرف ہے, توجہ میرا ساتھ دیجیے گا. یہ تھوڑی سی بات کر دوں نا, ابھی بندگی پہ صرف علی کا سونا بتا رہا ہوں. اچھا انسان سوتا کہیں ہے اٹھتا کہیں سے ہے. سونے میں پھر وہ آیت پیش کروں گا, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. سونے کی نیند کو سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں خدا نے پیش کیا. اگر تم موت کے فلسفے کو سمجھنا چاہتے ہو اپنی نیند پہ غور کرو, پھر موت و حیات پہ جب بات کروں گا انشاءاللہ تو اس آیت کو پیش کروں گا, توجہ کیجئے گا. ہاں ابھی علی کا سونا, اچھا انسان سوتا ہے نا ان انٹینشنلی, روح عالم مثال میں چلی جاتی ہے. ہاں اچھا اسے پتہ نہیں ہوتا میں کہاں پر ہوں, وہ سو رہا ہے. جو علی ان انٹینشنلی رب کی مرضیاں خریدتا ہو, میدان جہاد میں, مسلح عبادت پہ, دوش پیغمبر پہ کیا کیا خریدتا ہوگا مجھے نہیں پتا اس نے کیا لیا, دینے والے نے کیا دیا. میں تو اتنا جانتا ہوں دینے والا بخیل و کنجوس نہیں ہے, لینے والا کم ظرف نہیں ہے. قرآن معیار دے رہا ہے, نفس کا مطمئن ہونا کمال ہے, محمد کے پاس ہونا کمال نہیں. قرآن ہے نا, اتنی بندگی کرو نفس مطمئن ہو جائے. سامعین محترم, جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, ایسے روح بھی بیمار ہوتی ہے. روح کی بیماری کا نام ہے شک, روح کی صحت کا نام ہے یقین. اگر زندگی اطمینان میں گزر رہی ہے تو تمہاری روحانی غذا, تمہارا راستہ بالکل اچھا ہے. اور اگر پریشان شک و شبہات مبہم ہے تو اپنی روح کا بھی علاج کرو کسی روحانی کے پاس جا کر. ہے توجہ؟ اب ذہن میں رکھیے گا, محمد کے پاس ہونا کمال نہیں, نفس کا مطمئن ہونا کمال ہے. اچھا ایک رات میں کیا ہوا, یہاں 300 تلواریں بیت ختیجہ کو محاصرہ کیے ہوئے بے نیام ہیں. ہاں اس موت کے بستر پہ سونے والا مطمئن, ایسا سویا جب جاگا ہے نا, جب جاگا ہے, ایسا سویا جب جاگا ہے تو کہتا ہے ساری زندگی علی کو اس سے زیادہ اطمینان والی نیند نصیب ہی نہیں ہے. توجہ, ہاں دیکھیے بس چھوڑ رہا ہوں ممبر. میں نے ہجرت نہیں پڑھنی مگر ایک بات پڑھ رہا ہوں. امام صادق نے فرمایا لن تعرف الحق حتی تعرف الباطل قبلہ. حق کو نہ پہچانو حتی تعرف الباطل, جب تک باطل کو نہ پہچان لو. باطل کو پہلے, جہاں باطل کے تیر ہوں گے حق وہاں ہوگا. حق کی سگنیفیکنس کا اندازہ باطل کے تیروں سے ہوگا, باطل کی سازشوں سے ہوگا. اب میں ممبر پہ سچا وعدہ کر رہا ہوں, صرف 5 منٹ کا فضائل ہے, چھوڑ رہا ہوں ممبر. دونوں سو رہے ہیں, ایک غار میں ہے ایک بستر پہ ہے. اسے نیند ہی نہیں آ رہی غار میں. اچھا ہے کہاں؟ دیکھو, ایک ہوتی ہے سیکیورٹی, ڈی پی او سی پی او کو آپ نے درخواستیں دے دی, ایک ہوتی ہے الہی سیکیورٹی, اللہ محافظ. خدا نے دونوں سیکیورٹی پرووائڈ کر دی وہاں پر غار میں. پہلی سیکیورٹی کیا تھی؟ غار سے پتھر گرا, کبوتری نے انڈا دیا, مکڑی نے جالا تنا. یہ تھی سی پی او ڈی پی او والی سیکیورٹی. ہاں, اور اللہ کی سیکیورٹی کیا ہے کہ محمد ساتھ ہے, محمد کی حفاظت خدا نے کرنی ہے. توجہ کیجئے گا صاحب, وہ موت کے بستر پہ ایسا سویا کہ جبرائیل نہ اٹھاتے تو نہ اٹھتا. اور یہ اتنا قرآن کیا کہہ رہا ہے, توجہ. اچھا ہے کس کے پہلو میں؟ جو کل رحمت, ملٹی یونیورس کا کانسیپٹ آپ ہر نماز میں پیش کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ خدا اس کائنات کا رب ہے, آپ کہتے ہیں رب العالمین یا رب
عالمین۔ امام صادق فرما رہے ہیں اس یونیورس جیسی 18,000 عوالم اور ہیں جہاں ہے رب کی ربوبیت، ہاں جہاں جہاں رب ہے رب العالمین وہاں وہاں محمد ہے رحمت للعالمین۔ 18,000 عوالم کی رحمت، سراپہ رحمت، مجسمہ رحمت، منبع رحمت، محور رحمت، کل رحمت، عین رحمت، کل رحمت محمد جو 18,000 یونیورسز کے لیے عوالم کے لیے رحمت ہے، اس کے ساتھ پہلو میں یہ مضطرب، یہ غار ثور میں کل رحمت مجسمہ رحمت محمد کے پہلو میں یہ مضطرب اضطراب میں کہ قرآن نے کہا دو لوگ تھے غار کے اندر، ایک صاحب نے دوسرے سے کہا لا تحزن، گھبراتا کیوں ہے، اضطراب میں کیوں آتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کہتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں اب جملہ اچھا ساتھ ایک بندہ حقیر کا جملہ ساتھ دینا اور ممبر چھوڑ رہا ہوں، آخری جملہ توجہ سامعین، یہ بتائیے میں فزیکلی آپ کے پاس ہوں، میری ناقص مطالعہ، ناقص تحریر، تقریر، زندگی میں مجھ سے فائدہ اٹھانے کے چانسز آپ کے پاس زیادہ ہیں یا میرے مر جانے کے بعد؟ زندگی میں نا میں نے کیا کہا، متکلم کی کیا مراد تھی، آپ زندگی میں پوچھ لیں گے، مرنے کے بعد کہاں پکڑو گے مجھے؟ ایسا ہے نا، اس کا مطلب ہے خدا کا قانون ہے کہ جب فزیکلی بندہ موجود ہو استفادے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب جملہ کہہ دوں کل رحمت، سراپہ رحمت، مجسمہ رحمت محمد موجود ہیں، لیکن موصوف کو فزیکلی جب چانسز زیادہ تھے محمد کی رحمت نے فائدہ نہیں دیا، مرنے کے بعد چاہے پہلو میں دفع، جب چانسز زیادہ تھے فائدہ نہ ہوا۔ ہاں اب جملہ کہوں، محسن نقوی کا شعر ہے بڑا پیارا، حسن یوسف تھا حقیقت میں، حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے، نہ یوسف بازار میں آتے نہ خریدار ملتے۔ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت کوئی، حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت کوئی، مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے، مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے۔ جو علی سوتے ہوئے اس خریدار کو خریدار بنائے جو ہر شے کے خریدنے سے بے نیاز ہے۔ خدا کو ضرورت، علامہ طالب جوہری کی خدمت میں حاضر ہوا ان کی وفات سے چند عرصہ پہلے، 10:30 بجے ان کی خدمت میں گیا اور 1:30 بجے واپس آیا۔ وہ ایک بات کیا کرتے تھے، ممبر پہ تو آپ نے دیکھا، لیکن جو ڈیبیٹ ٹیبل پہ وہ عالم تھا، خدا ان کی روح کو شادی نصیب کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کو ضرورت نہیں تھی پھر کیوں خریدی جان؟ ہاں بھائی میرے پاس ایک گھڑی ہے نا، یہ میری ضرورت پوری کر رہی ہے، میں دوسری گھڑی کب خریدوں گا؟ ہاں نہیں خراب نہیں ہوگی، میری یہ صحیح گھڑی کام کر رہی ہے اور دوسری گھڑی خرید رہا ہوں۔ ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنے کسی اچھے فرینڈ کو، رسپانس سے رسپانس ہوتا ہے نا، محبت سے محبت ہوتی ہے، یا مجھے کسی نے تحفہ دیا، اب اسے دوست بنایا میں نے، اب تحفے کے نتیجے میں کوئی تحفہ دے رہا ہوں۔ دوسری گھڑی کی ضرورت تب ہو سکتی ہے جب میں نے کسی دوست کو تحفہ دینا ہو، کسی دوست کو تحفہ دینا ہو، ایسا ہے نا۔ اللہ کو ضرورت نہیں تھی لیکن اپنے دوست کو مباہلہ میں نفس سے گفٹ کرنا تھا۔ جو انفسنا و انفسکم، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ شب ہجرت اگر کوئی سویا ہوتا علی کے علاوہ تو مباہلہ میں بھی جان بن کے آ جاتا۔ یہ پریکٹس شب ہجرت کی تھی۔ بس سامعین محترم تمام کر رہا ہوں۔ عرفاء کہتے ہیں جس مجلس میں 2 بیویوں کا تذکرہ ہونا خدا حجابات کو ہٹا دیتا ہے۔ ایک وہ بیوی جو وفادار زوجہ ہے حسین کی، جو مدینہ سے 2 امانتیں لے کر آئی، ایک 4 سال کی سکینہ، ایک 6 ماہ کا علی اصغر۔ ذمہ داری سے روایت پڑھوں، روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا۔ مجھے ایک سوال کا جواب دو، 28 رجب 60 ہجری
جناب علی اصغر باب الحوائج کا جو سن ہے نا 18 دن کا علی اصغر. مجھے یہ سوال کا جواب دو، جس ماں کا 18 دن کا بیٹا ہو کیا وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اونٹوں کا سفر کر سکے؟ میں مصائب کے باب میں بھی ضعیف کجا کے جھوٹی ضعیف روایت پڑھنے کا عادی نہیں. جو مقتل میں ہوتی پھر مقتل کے بعد جنہیں اہل اللہ علماء عرفاء نے وظائف سے قرآن کے ذریعے جن واقعات کا مراقبے میں مشاہدہ کیا ہوتا ہے وہ روایتیں پڑھنے کا عادی ہوں. ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں. 2 بیویاں جو 2 امانتیں لے کر آئی، ایک کو سلا دیا کربلا میں، ایک کو زندان شام میں. یہ عام بیوی نہیں ہے. یہ ایک زوجہ اپنے شوہر کی مدد نہیں کر رہی، ایک مدافع ولایت الہی، ایک مدافع ولایت علی، اس ولایت کے نظام کا دفاع کر رہی ہے جس کا مصداق وقت کا حسین ہے. ایک یہ بیوی، دوسری وہ بیوی اسی کی بیٹی 4 سال کی سکینہ بنت حسین. یہ کمال میں معرفت میں جناب ام کلثوم سے کم نہیں، یہ معرفت اور کمال میں جناب ام فروا سے کم نہیں. یہ 4 سال کی ہے لیکن معرفت میں کم نہیں. اندازہ لگائیے، جملہ کہہ رہا ہوں، یہ بیوی 2 بیویوں کے تذکرے ہونا خدا حجابات ہٹا دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم ناقص ہیں نا، گناہگار ہیں. امام زمانہ کی بارگاہ میں اس بیوی کے وسیلے کو پیش کرو. ایسا ہو نہیں سکتا تمہاری کوئی حاجت و مشکل دور نہ ہوئی ہو، حاجت پوری نہ ہوئی ہو. ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں روایت. 4 سال کی بچی ہے، آپ اندازہ لگائیں. جب آخری وقت ہے نا، ایک روایت پڑھو. امام حسین آئے، سید سجاد کو اسرار امامت دے دیے، بہن سے ودا ہو لیے، بیویوں کو خدا کے حوالے کر دیا. اب بچوں کے پاس آئے. بچوں کی سالار ہے سکینہ، جو 10 محرم حسین تک سکینہ ہے، لیکن 10 محرم کے بعد سکینہ کے نام سے کوئی بیٹی نہیں ہے. اس لیے حسین تھا تو دل کا سکون سکینہ تھی، لیکن حسین کے بعد اب رقت سے نام رقیہ پڑ گیا. اتنا روتی تھی کہ رقیہ بنت حسین 10 محرم کے بعد. آپ اس بی بی کی معرفت کا اندازہ لگائیں. حسین ابن علی آئے، جب دیکھ لیا نا میرے بابا وہاں جا رہے ہیں جہاں عباس گئے تھے، اب کا بابا اگر تم نے وہیں جانا ہے تو ہمیں نانا کے مدینے چھوڑاؤ. حسین نے کہا تیری منزل کا نام مدینہ نہیں، تیری منزل کا نام شام ہے. حسین کی تربیت یافتہ تھی، منزلوں کو طرف اشارہ کیا، صبر و حوصلے کو بڑھایا. کہا بیٹی دیکھو، ان سارے بچوں کی سالار تو ہے، ان کے ہمت، ان کے حوصلے تیری ہمت سے وابستہ ہیں. ہاں اگر تیرے ہاتھ میں کپ کپی آ گئی، ہاں تیرے وجود میں لرزہ آ گیا، ان یتیموں کا کیا ہوگا؟ ان کی آس تجھ سے بندھی ہوئی ہے. بچی سمجھ گئی میرا باپ کیا کہنا چاہتا ہے. آخری ودا امام حسین 2 مرتبہ اس بچی کو گلے سے لگایا، خیمے کے اندر پیشانی کا بوسہ لیا، پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد حوالے کر دیا. رخصت کر دیا تھا، لیکن جب خیمے سے باہر آئے، ہاں رہوار پہ بیٹھے، گھوڑے کو مہمیز کیا. ابھی یہ رہوار چند قدم آگے چلا تھا، مرتجز رک گیا. کیا دیکھا؟ اپنی زبان بے زبانی سے اشارہ کر رہا ہے. 4 سال کی بچی سموں سے لپٹی ہوئی ہے. حسین فوراً نیچے اتر آئے. بابا نیچے اتر آئے. حسین نیچے اتر آئے. بابا میرے سر پر اس طرح سے ہاتھ رکھو جس طرح سے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے. امام حسین نے رونا شروع کیا اور یہ جملہ کہا، بیٹی تو کتنی غریب ہے کہ تجھے باپ کی زندگی میں احساس یتیمی ہو گیا. احساس یتیمی ہو. بابا بیٹھ جاؤ. حسین بیٹھ گئے. بابا زانو پہ بٹھاؤ. زانو پہ بٹھائے. بابا خاک گرم میں کربلا پہ لیٹ جاؤ. حسین لیٹ گئے. بابا تھوڑی دیر کے لیے سینے پہ سلا لو. حسین نے سلا دیا. ناز برداریاں دیکھیے، عصمت کی ادا شناسی دیکھیے. جملہ پڑھو، ممبر چھوڑنے لگا. خدا مرحوم و مغفور کے درجات بلند کرے. ہاں اور اس غم کا مداوع اس اہل خانہ کے لیے کرے. اس بی بی کے لیے جملہ کہہ رہا، سنیے گا. جیسے جیسے بچی تمناؤں کا اظہار کر رہی ہے، حسین پوری کر رہے ہیں. میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، اے میں مخدومہ، اے معظمہ، اے شہزادی، یہ کام تو خیمے کے اندر بھی کر سکتی تھی. یہ کربلا کے بن کا انتخاب کیوں کیا؟ سنو گے اس کا جواب کیا آئے گا. اس کی معرفت پہ ہماری مائیں بہنیں قربان. عجیب جواب آئے گا. او میرے بابا کے ذاکر، کیا تو جانتا نہیں خیمے میں اور بھی ایسے بچے ہیں جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں؟ وہ بچے
وہ بچے یتیم، اگر یہ ناز برداریاں خیمے کے اندر کی، ان کا احساس یتیمی جاگ جائے گا، کاش ہمارا باپ ہوتا اسی طرح سے شفقت کا ہاتھ رکھتا۔ میں ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، حمید ابن مسلم کا بیان ہے، ایک خیمہ جل رہا تھا، ہاں، اس کو آگ لگی، اور اس میں پھر سنیے گا خولی ملعون داخل ہوا۔ جب اس نے اس بچی کو دیکھا، وہ روتا بھی جاتا تھا، اپنا ہاتھ اس بچی کے گوشواروں کی جانب بڑھاتا بھی جاتا تھا۔ علماء کہتے کربلا سے لے کے بازار کوفہ، دربار کوفہ، بازار شام، دربار شام، دربار شام سے زندان شام، جب اس بچی کو دیکھا نا، اس کے کانوں سے لہو رستا رہتا تھا۔ سوال یہ، جب خولی آگے بڑھا نا، اس نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، رو رہا تھا۔ اس بچی نے پوچھا، اگر تو نے رونا ہے تو گوشوارے نہ اتار، گوشوارے اتارنے تو روتا کیوں ہے؟ کہا روتا ہوں تیری یتیمی پر، جس طرح سے تو یتیم ہوئی، خدا کسی کو یتیم نہ کرے، اور اگر گوشوارے اس لیے اتارتا ہوں، اگر میں نے نہ اتارے کوئی اور اتار کے لے جائے گا۔ میں کہتا ہوں شام غریبہ اس نے گوشوارے چھینے تھے نا، بچی سہم گئی تھی، زخم کو بھر جانا چاہیے تھا، لیکن یہ کانوں سے لہو کیوں رستا رہا؟ علماء کہتے ہیں بات یہ ہے کربلا کے بعد، اب جب بچی پانی کی طرف دیکھتی تھی، سوال پانی، جواب میں تماچا، بابا کے سر کو دیکھتی تھی، جواب میں تماچا، پھوپھیوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے چادر کا سوال کرتی تھی، جواب میں تماچا آتا تھا۔ اور خدا اس بچی کو لے آیا زندان شام میں، قسمت لے آئی زندان شام۔ ابھی آدھی رات ہوئی تھی، ہاں، زندان سے رونے کی، ماتم کی، بکا کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ سننا، ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ حاکم شام کی نیند میں خلل ہوا، جاگا، اٹھ کے بیٹھا، سہما ہوا تھا۔ اس کا غلام ہے جس کا نام ہے طاہر، طاہر کو بلا کے کہتا ہے جا کے زندان کی خبر لے، کہیں کوئی قیدی مر تو نہیں گیا؟ یہ ماتم کی صدائیں، یہ گریہ آہو بکا کی صدائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جا کے دیکھ کوئی قیدی مر تو نہیں گیا۔ سنیے گا جملہ، ذمہ داری سے روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا، چھوڑ رہا ہوں منبر، سنیے گا۔ کہا جا کے خبر لے، یہ آیا طاہر؟ اس نے سید سجاد سے پوچھا۔ سید سجاد نے کہا میری ایک 4 سال کی بہن جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، اس سفر میں بہت کم سونا نصیب ہوا، آج وہ زندان میں سوئی تھی، خواب میں بابا کو دیکھا، جب سے خواب سے بیدار ہوئی ہے، کبھی زندان کے ایک کونے سے ٹکراتی ہے، کبھی دوسرے کونے سے ٹکراتی، کہا میرا بابا لینے آیا تھا، میرا بابا لینے آیا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو نا میری بہن خاموش ہو جائے تو میرے بابا کا کٹا ہوا سر میری بہن کے حوالے کر دو۔ یہ پیغام لے کر آیا۔ اب یہاں 2 روایتیں ہیں، تحقیق محققین کا کام ہے، جو مجھے معتبر لگتی ہے وہ روایت پڑھنے لگا، ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ خدا مرحومین کے درجات بلند کرے اور بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ سنیے گا، حاکم شام نے کہا وہ تشت پڑا، اس کے اوپر دسترخوان ہے، بیچ میں حسین کا کٹا ہوا سر ہے، جا کے بچی کے حوالے کر دو تاکہ میں آرام سے سو سکوں۔ اس نے اس تشت کو لا کر سید سجاد کے حوالے کیا۔ سید سجاد نے تشت کو اٹھایا، زندان میں داخل ہوئے، بچی دوڑتی ہوئی آئی، مصروف ہاتھ زخمی پاؤں پہ رکھ دیے اور روتی جاتی تھی، بھیا مجھے بھوک تو نہیں لگی تھی، میں نے کھانا تو نہیں مانگا تھا، مجھے میرے بابا کا سر چاہیے تھا۔ اب جو سید سجاد نے دسترخوان کو ہٹایا، بچی نے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا، آغوش میں لے کے بین بلند ہوئے، یا ابتا منزل لذی خزبک بدمائک، او میرا بابا یہ تو بتا کہ تیری داڑھی کو تیرے لہو سے رنگین کس نے کیا؟ منزل لذی قطع وریدک، او میرا بابا یہ تو بتا تیری رگوں کو کس نے کاٹا؟ منزل لذی ایتمنی علی صغر سنی، میرا بابا یہ بتا 4 سال کی سکینہ کو یتیم کس نے کیا؟ من للسایات الغریبات، ان بیوگان کا سہارا کون ہے؟ من لشعور المنشرات، ان بالوں کو اب کون سہلائے گا؟ من للعیون الباقیات، ان روتی ہوئی آنکھوں سے آنسو کون صاف کرے گا؟ ایک ایرانی خطیب پڑھ رہا تھا، باپ کا کٹا ہوا سر آغوش میں آیا، بچی نے نوحہ بلند کیا، آئے پدر مہربانم، او میرا مہربان بابا، بڑلب رسید جانم، سکینہ کی جان لبوں تک آ گئی، من پیر نوجوانم، 4 سال کی بوڑھی سکینہ کا سلام کرنا تھا، آواز تمام ہو گئی۔ زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا آگے بڑھی، بچی کے ہاتھ پہ، نبض پہ جیسے ہاتھ رکھا، فوراً پڑھا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ روح کفر سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اس شہزادی نے ایک غسالہ کو بلوایا، معتبر غسالہ ہے جس کا تعلق اہل بیت کے خاندان سے ہے، وہ غسل دینے کے لیے جیسے اس نے بدن سے کرتے کو علیحدہ کیا، چیخ کے باہر آئی، کہتی ہے میری آقا زادی، اے میری سید و سردار زینب کبریٰ، مجھے یہ بتا یہ بچی کس بیماری میں، کس مرض میں مبتلا تھی، کیوں کیا ہوا؟ کہا جیسے میں نے کرتے کو بدن سے علیحدہ کیا، پورے جسم پہ نیلوں کے نشان، زخموں کے نشان ہیں، بتا کس مرض میں مبتلا تھی؟ کہا یہ کوئی مرض اور بیماری نہیں، یہ شمر کے تازیانے، خولی کے تماچوں کے نشان۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب